پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں تلخی کوئی ڈھکی چھپی بات اب نہیں ہے، خصوصاً جب اس نوعیت کے واقعات ہوں کہ افغانستان میں مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے اور پھر پاکستان کی جانب سے اب وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ ذمہ داری قبول کی گئی ہے کہ 7 ٹھکانوں کو ٹھوس اطلاعات کی بنیاد پر پریسیجن کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، وہاں دہشت گرد موجود تھے۔ افغانستان کی جانب سے البتہ ایک مختلف رد عمل آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ بہرحال ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گراوٹ کی ایک نئی سطح پر پاک افغان تعلقات پہنچ چکے ہیں، اگرچہ ان تعلقات کو مینڈ کرنے کی کوشش ہمارے کچھ دوست ممالک نے کی اور اس سلسلے میں مختلف ادوار بھی ہوئے بات چیت کے، لیکن کسی معاہدے پر نہ پہنچ سکے فریقین، اور اس کے بعد ایک نازک سا سیز فائر دونوں ممالک کے درمیان البتہ اب تک برقرار ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں خود کش حملوں کے روکنے کے سلسلے میں افغانستان کی جانب سے کوئی باقاعدہ اقدامات نہ کیے گئے، جس پر افغانستان کے ڈپٹی چیف آف مشن ان کو بلا کے ڈیمارش بھی کیا گیا، پاکستان کی جانب سے وارن بھی کیا گیا، لیکن کوئی اقدامات دیکھنے میں نہیں آئے۔ سیٹھی صاحب، اب یہ جو کارروائی کی گئی ہے اس میں افغان حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ سویلینز ٹارگٹ ہوئے ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن پاکستان نے وزارت اطلاعات و نشریات کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بتایا کہ کیا واقعات تھے، کیا محرکات تھے جو اس کا موجب بنے۔ پچھلے سال ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اس نوعیت کی کارروائی پاکستان کی جانب سے کی گئی تھی 2025 میں، اور ذبیح اللہ مجاہد جو افغان حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے خوست، کنڑ اور پکتیکا میں۔ اب کی بار صوبے مختلف ہیں لیکن سرحدی علاقے ہیں جہاں پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ پچھلی بار میں پاکستانی حکام کا خاموش رہنا اور اس بابت نہ ہاں نہ کرنا، لیکن اب کی بار باقاعدہ ذمہ داری قبول کرنا بہت اہم ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب یہ ادوار ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تلخی کو کم کرنے کے لیے، ڈیفیوز کرنے کے لیے، تو آپ سے میں نے بارہا یہ سوال پوچھے کہ ان کا مستقبل کیا ہے مذاکرات کا، تو آپ نے مختلف دنوں میں کیا کہا؟ تعلقات اور بھی خراب ہونے جا رہے ہیں، اور بھی سٹرائکس ہوں گی، ان کی طرف سے ٹیررسٹ سٹرائکس، ہماری طرف سے ٹارگیٹڈ سٹرائکس اگینسٹ دا ٹیررسٹ۔ ٹرکی کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کرا دیتے ہیں، روس کہہ رہا ہے، اس کا بھی بیان آ گیا ہے، سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ملاقات ہو رہی ہے، ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، نہ کریں، ڈیسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے ایٹسیٹرا، بٹ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ نے ایک ساتھ مختلف پہلوؤں پر مختلف پیش گوئیاں کر دیں، لیکن اب یہ جو اب معاملہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے کیسا رد عمل آ سکتا ہے اور پاکستان کی طرف سے باقاعدہ اس کی تصدیق کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے، وہ تو پاکستان کا جو فارن آفس کا سٹیٹمنٹ ہے وہ اس نے تو یہی کہا ہے کہ بارڈر ایریاز پہ انہوں نے اوپنلی اس کو مانا نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے اندر دور جا کے ہم نے کوئی اٹیک کیا ہے کسی چیز کے اوپر، تو انہوں نے تو گرے ایریا چھوڑ دیا ہے۔ مگر افغانستان کی حکومت تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہماری ایئر اسپیس وائلیٹ کی ہے، آپ ہمارے علاقے کے اوپر آئے ہیں، آپ نے بمباری کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب بمباری کی ہے تو اس میں بچے اور خواتین بھی ماری گئی ہیں۔ اچھا، اب اس قسم کے کاؤنٹر الزام لگ رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ تو کنڈیم کریں گے۔ اچھا، اب سچویشن ایسی ہے عائشہ کہ یہ جو اٹیکس ہو رہی ہیں جس کا ذکر ہمارے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں بھی ہے اور فارن آفس کا بیان بھی ہے، یہ تو ختم نہیں ہو رہی، یہ تو بڑھ رہی ہیں، اور سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ ان کا تعلق جو ہے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہیں بلوچستان میں اور کے پی میں اور کے پی کے علاقوں میں، اینڈ دے آر کمنگ فرام بی ایل اے اینڈ ٹی ٹی پی۔ اچھا، اور کبھی کبھی اوکیجنلی جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ ایک امام بارگاہ پہ اٹیک آئی فرام آئی ایس، تو وہاں سے وہ بھی اٹیکس آ رہی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب چپ کر کے تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ طالبان سننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے حل دو ہی ہیں اگر وہ حل کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کوئی آسان حل نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشنز کنٹینیو کریں، اور اگر آپ کو اندر بھی جانا پڑے تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے کرتے رہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، بیکاز وہ تو اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں واپس۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک اس سے زیادہ بھی آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی ریجیم چینج کی۔ یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایسے اس ریجیم کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب بڑی سب سے انٹرسٹنگ بات اس میں کیا ہے؟ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے جب انڈیا ہم پہ یہ سرجیکل سٹرائکس کرتا ہے یا آپریشن سندور کرتا ہے تو وہ ساورنٹی ہماری وائلیٹ کرتا ہے، اور اس کا آرگیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم تو ٹیررسٹ کے پیچھے گئے ہیں، پاکستان سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں اور ہمارے ہاں آ کے ڈیسٹیبلائزیشن کر رہے ہیں۔ ٹھیک، یہی آرگیومنٹ ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم جو ٹارگیٹڈ آپریشنز کر رہے ہیں
وہ حماس جو ہے یا حزب اللہ جو ہے جی یا ہوتھیز جو ہیں یہ ہمیں اٹیک کرتے ہیں ہمیں آ کے, اور پھر ہمیں کاؤنٹر اٹیک کرنا پڑتا ہے, اور ان کے بیسز جہاں جہاں بھی ہیں ہمیں بارڈرز کراس کرنے پڑتے ہیں بیکاز. تو یہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ رولز بیسڈ آرڈر جو تھا کہ ہر ملک کی ساورنٹی جو ہے, بارڈرز جو ہے وہ ان کو کراس نہیں کیا جائے گا کسی صورت میں بھی, یہ آہستہ آہستہ یہ جو رول ہے یہ ختم ہو گیا ہے, بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اب یہ آخری سٹیج تھی کہ اب ہم نے بھی اس رول کو کہا جی اس سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سوائے ہمارے باقی سارے ملک ہی یہ پریکٹس کرتے تھے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا دوسرے ملک کی ساورنٹی کراس کر کے جا کے ایکشن لیتے. امریکہ تو کب سے کر رہا ہے, جی امپیریلزم کا تو مطلب ہی یہی تھا, گن بورڈ ڈپلومیسی کا مطلب ہی یہی تھا پرانے زمانے میں, اور ماڈرن امپیریلزم بھی یہی کرتی رہی ہے. اور آج جو ایران کے خلاف جو ہو رہا ہے, امریکہ جو کر رہا ہے یا اسرائیل جو کر رہا ہے, اٹس the same thing. تو اب I think in order to protect our sovereignty and our territory and stability, تو ہمیں بھی ایک مجبور ہو کے یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ we also have to do the same thing. تو so that's where we are now. اور I think جنہوں کہتے ہیں نا چاکا ہن ختم ہو گیا ہے. مگر میں آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ دیکھ رہا تھا, ایک انڈین کامنٹیٹر ہیں, کوئی حیثیت ہے ان کی تھوڑی بہت, تو انہوں نے لکھا ہاں جی اب پاکستان نے تو جو آپ کی مورل رائٹ تھی, اخلاقی جو آپ کی حقوق تھے, جو رائٹس تھی, آپ نے تو وہ چھوڑ دیے اور آپ نے جا کے افغانستان کے اندر اٹیک کر دی. اگر ایسی بات ہے تو انڈیا جب سے یہ کر رہا تھا تو کیا انڈیا کے پاس کوئی اس وقت اخلاقی رائٹس نہیں تھی؟ کیا وہ امورل تھا آپ کا اپنا ملک جب وہ پاکستان کے خلاف ایسی حرکتیں کرتا رہا, اور وداؤٹ ایویڈنس, وداؤٹ کسی قسم کی ایویڈنس؟ ہم تو کہتے ہیں نا فالس فلیگ ہو رہے ہیں, تو آپ تو فالس فلیگ کر کے آپ اپنی جو مورل سپیریورٹی وہ بھی ختم کر دیتے ہیں, اور کب سے کرتے آ رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے جب پاکستان یہ کام نہیں کرتا تھا تو پاکستان کی مورل اخلاقیت بڑی پیمانے پہ تھی, اور اب گر گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں اور اس قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں, بٹ آئی تھنک اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ون ہیز ٹو ڈو دیز تھنگس. سیٹھی صاحب, کابل میں بڑی اس وقت بے چینی پائی جاتی ہے اور انہوں نے پاکستانی سفیر کو بلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم مناسب وقت پر ان حملوں کا جواب دیں گے. اس سے پہلے ابھی آپ کی پریڈکشن جب سنائی تو آپ نے کہا کہ وہ پروٹیسٹ ضرور کریں گے لیکن کوئی اس کے اوپر باقاعدہ رد عمل نہیں دیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی وہی سچویشن برقرار ہے اور کوئی جواب نہیں آئے گا لیکن یہ کہا جائے گا کہ جواب دیا جائے گا؟ دیکھیے ان کا بھی پرابلم ہے نا کہ وہ فل فلیشڈ جواب نہیں دے سکتے, بیکاز ہم نے بھی تو یہ اوپنلی ایڈمٹ تو نہیں کیا نا کہ ہم گہرائی پہ جا کے ہم نے بمباری وغیرہ کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم تو کہہ رہے ہیں نا بارڈر ایریاز, اور بارڈر آپ کو پتا ہے وہ تو خود نہیں مانتے کہ یہ بارڈر ہے, ڈیورنٹ لائن کو وہ نہیں مانتے. نہیں مانتے تو پھر کیا ہوا پھر؟ تو ہم تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے اپنے علاقے ہیں جہاں آپ آ کے یہ ساری گڑبڑ کر رہے ہیں. تو سو اس قسم کی سچویشن ہے. اب بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب شور یہ پڑا ہوا ہے کہ آپ جب بمباری کرتے ہیں تو وہاں کیجولٹیز ہو جاتی ہیں سویلینز کی. انہوں نے ذکر کیا بچوں کا اور کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے. ہاں اچھا, اب وہ کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے؟ اس قسم کی سچویشن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو گریلے ہیں نا یہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہی رہتے ہیں ان علاقوں میں, وہیں سے اٹھتے ہیں اور آ کے کام کر کے پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ سیٹل ان کے کیمپس ہیں, وہاں ان کی فیملیز ہیں ان کے ساتھ. تو اگر آپ ان کو اٹیک وہاں کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ فیملیز کو بھی تو ڈیمیج ہوگا نا. اٹس انیویٹیبل. یہ تو نہیں ہے کہ جی کسی پہاڑ میں یہ الگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ایسے تو ہے نہیں, یہ تو کیمپس بنے ہوئے ہیں, یہاں وہ رہ رہے ہیں, وہاں ان کی فیملیز بھی ہیں, بچے بھی ہیں, سب ہیں. پھر وہ پلان بناتے ہیں, وہاں سے نکلتے ہیں ان کے مرد ہتھیار لے کے اور کراس دا بارڈر اور آ کے اٹیک کرتے ہیں, پھر وہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے لٹریچر آن گریلا وارفیئر, تو وہ کہتے ہیں یہ گریلا وارفیئر ہی ہے نا. اچھا, اس کو کہتے یہ ہے کہ جو گریلا ہے وہ ایک قسم کی مچھلی ہے, وہ پانی میں زندہ رہتی ہے. اب پانی جو ہے یہاں سویلینز, تو گریلاز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سویلینز کے سمندر میں اندر سے آتے ہیں, جاتے ہیں اور رہتے ہیں. تو دس از انیویٹیبل کہ پھر سویلین کیجولٹیز تو ہوں گی جب کاؤنٹر اٹیک آئے گا اس کے اوپر. تو آئی تھنک یہ سچویشن ہے, اور میرا خیال ہے ہمارے جو لوگ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں, جنہوں نے ہماری سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کو پتہ ہے اس بات کا.
کہ کچھ نہ کچھ کیجولٹیز تو ہوں گی, بٹ دین ہماری کیجولٹیز نہیں ہو رہی. ہم تو گنتے ہیں کہ جی 60,000 سویلینز مارے گئے ہیں آل دس طالبان کے ساتھ جب سے یہ شروع ہوا ہے 2011-12 سے. تو آئی تھنک اور وہ بیسکلی دے ٹارگیٹ سویلینز آلسو. یہ جو ابھی ٹارگیٹ ہوا ہے امام بارگاہ, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے سوات کے اندر بچوں کے اسکولس کو ٹارگیٹ کرتے تھے, اور وہ بچی جو ہے جس کو نوبیل پرائز ملا ملالہ یوسفزائی, ملالہ یوسفزائی, اس کو بھی انہوں نے اٹیک کیا تھا. دیٹ واز اے TTP. تو یہ سچویشن ہے.